خیر رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. 21 رمضان ہے, ذکر علی جاری ہے. ہمارے پروفیسر صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے فہد آپ بتائیے گا کہ مختلف پہلوؤں کی بات ہوگی, ابھی علم کے حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن بریک پر جانے سے پہلے ہم نے کہا کہ ان کی شجاعت کے بارے میں سب سے پہلے بات کی جائے گی. تو وہ اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی. شیر خدا کا لقب پانے والے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں علی بھائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, جس بھی اینگل سے آپ دیکھیں گے مولا علی علیہ السلام کو, آپ کو سپرلیٹیوز ہی نظر آئیں گے. اور ہم شجاعت کو اس سیگمنٹ میں فوکس کرتے ہیں, لیکن ایک بات میں یہاں پہ آغاز میں ایڈ کروں گا. آپ کو مولا علی علیہ السلام کی ذات میں کنٹراسٹنگ ایٹریبیوٹس اپنی پرفیکشن میں نظر آتے ہیں. یہ اعجاز ہے مولا علی کا. عام طور پہ جو اسکالر ہوتا ہے نا, وہ شجاع نہیں ہوتا, وہ صاحب تلوار مرد میدان نہیں ہوتا, وہ ایکڈیمیا کا آدمی ہوتا ہے, ریسرچر ہوتا ہے, ایکڈیمک ہوتا ہے. جو شجاع ہوتا ہے وہ اسکالر نہیں ہوتا, وہ اس درجے کا وائز نہیں ہوتا. اور ضروری نہیں ہے کہ جو صاحب تلوار ہے, صاحب شمشیر ہے, وہ خطیب بھی ہو, بلاغت کا بھی امام ہو, وہ پوئٹ بھی ہو, وہ صاحب تزکیہ بھی ہو, وہ بانی تصوف اور عرفان بھی ہو. آپ جتنے کنٹراسٹنگ, وہ جورسٹ بھی ہو, اب جتنے کنٹراسٹنگ ایٹریبیوٹس نظر آئیں گے وہ سارے مولا علی علیہ السلام کے اندر جمع ہوتے ہوئے اپنی پرفیکشن میں آپ کو نظر آئیں گے. اچھا, حیران کن بات یہ ہے, اگر آپ عرب ہسٹریز کو دیکھیں, ماڈرن سورسز کو بھی دیکھیں, کلاسیکل سورسز کو بھی دیکھیں, تو آپ کو بہت سے اور شجاع بھی نظر آئیں گے. لیکن حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت میں اور عام آدمی کی شجاعت میں فرق ہے. آپ نے ایک مارکے کے اندر اظہار فرمایا, کسی نے ناز کیا کسی جنگ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا, کسی جنرل نے ناز کیا کہ آج مولا علی نے اتنے لوگوں کو فنار کیا ہے, میں نے بھی اتنے کوئی کیا ہے, تو شاید ہماری بریوری جو ہے برابر ہے. مولا علی علیہ السلام نے جب یہ بات پہنچی تو مسکرا کے کہا کہ علی جب تلوار چلاتا ہے تو 7 پشتوں کو دیکھتا ہے کہ اس کی 7ویں پشت میں بھی کسی مومن نے پیدا تو نہیں ہونا. اس سے پہلے علی المرتضیٰ اپنی تلوار نہیں اٹھاتا. علی المرتضیٰ کی ذات کا یہ عالم ہے کہ چہرے پر کوئی تھوک دے تو وہ تلوار کو نیام میں رکھ لیتا ہے. یہ ہے اصل میں شجاعت کی معراج. بندوں کو قتل کرنا, بندوں کو مار دینا شجاعت کی معراج نہیں ہے. علی المرتضیٰ کے سامنے اگر کسی کا سطر کھل گیا, علی المرتضیٰ نے تلوار نیام میں رکھ لی ہے, جس کو گورے کہتے ہیں chivalry. He was a man of not just of courage, of nobility and of chivalry also. بدر کے ہیرو حضرت علی المرتضیٰ, احد کے ہیرو, احد کا جو فلیگ اٹھایا تھا الٹیمیٹلی مولا علی نے اٹھایا تھا. آپ کا ثبات جو ہے وہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے, ثبات آپ کا ثابت ہے. خندق میں عمر بن عبد ود, یہ بہت سے ریسورسز کے اندر آپ کو ملے گا. ہمارے ماڈرن ڈے کے اندر بھی ابو الحسن ندوی صاحب تک نے بھی اس کو ریکارڈ کیا ہے کہ عمر بن عبد ود 1000 بندوں کے ساتھ کشتی کرتا تھا, اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ایک سٹرائک سے اس کو فنار کیا. خیبر کے اندر مرحب و انتر, یہ جو کلاسیکل ہماری عرب فوکلور ہے, اس کے وہ بڑے ہیروز تھے, وہ اپنے دور کے رستمان زماں تھے. علی المرتضیٰ نے جس کو ایک سٹرائک کے ساتھ واصل جہنم کیا, 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا. تو دیکھیں, اور یہ بھی دیکھ لیں, علی المرتضیٰ is the only soldier, is the only general جو اپنے پورے ملٹری کریئر میں ایک وار, ایک بیٹل, ایک ڈوئل نہیں ہارے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور علی المرتضیٰ شاید اس کائنات کا واحد جنرل ہو جس کی پشت پہ کبھی کوئی زخم نہیں لگا. جو زخم لگا ہے, اگر کبھی لگا ہے, وہ سینے پہ لگا ہے. اور علی المرتضیٰ کی شجاعت کا یہ بھی عالم ہے, آخری بات کہہ دوں, کہ کسی کی جرت نہیں تھی کہ علی المرتضیٰ کے سر پاک کے پر وہ تلوار چلاتا. حالت سجدہ ہی وہ حالت ہو سکتی تھی کہ تلوار چلتی, جب علی المرتضیٰ اپنے بارگاہ میں, رب العزت کی بارگاہ میں حاضر تھے. تو مولا علی المرتضیٰ کی جو بہادری ہے, گوروں نے اس کو ریکگنائز کیا. سر ایڈورڈ گبن نے The Fall and Decline of Roman Empire کے اندر اس کو ریکگنائز کیا. He was a legendary general / soldier. The world has not witnessed another Ali. Indeed.
جی بے شک بے شک. عروج، جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں شجاعت اور بہادری کی، شیر خدا کے ہم نے کہا کہ پرسنالٹی کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، لیکن جو ایک ممتاز پہلو ہے وہ یہ ہے. کیا ایڈ کریں گے آپ؟ ایک شعر کہنا چاہوں گی کہ تو نے سمجھا ہے کہ خیبر ہی اڑاتا ہے علی، تو نے سمجھا ہے کہ خیبر ہی اڑاتا ہے علی، یا فقط پردہ معراج میں جاتا ہے علی. میرے کرار کی جرت کا یہ انداز بھی دیکھ، میرے کرار کی جرت کا یہ انداز بھی دیکھ، اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگاتا ہے علی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جرت اور شجاعت ہوتی ہے نا، یہ صرف اور صرف میدان جنگ میں آ کر اپنی شجاعت کا اظہار کرنا صرف تلوار سے نہیں ہوتا، بلکہ شجاعت ہوتی ہے جب آپ صبر کی ایسی معراج پر پہنچ جاتے ہیں. تو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات پاک، جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا کہ عمر بن عبد ود کو صرف ایک ضرب لگائی. اور آپ یہ اس سے آگے تھوڑا سا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس کی بہن جو تھی، عمر بن عبد ود کی جو بہن تھی، وہ اس جنگ میں ساتھ آئی ہوئی تھی، اور اس نے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں، میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس کو مارا کس نے، اور میں اس کو بھی دیکھنا چاہتی ہوں جس نے میرے بھائی کو واصل جہنم کیا ہے. تو جب اس خاتون نے، جب اس کی بہن نے اس ضربت کو دیکھا تو امام علی ابن ابی طالب کے قصیدے پڑھے کہ کیا شخصیت ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں جو بدو اور عرب تھے وہ کسی بھی چیز کو فالو اس طرح سے نہیں کرتے تھے جو رولز اور ریگولیشنز ہوتے تھے. تو یہ میرے امام کا جو کمال ہے، اور آپ کی ذات پاک ایسی ذات ہے. میں یہاں پر ایک اور تذکرہ کرنا چاہوں گی، اور یہ تھوڑی آف بیٹ شجاعت ہے، مگر آپ یہ دیکھیے کہ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ہے نا اور بھائی، ایسا ہے کہ ہم جب آج امام علی ابن ابی طالب کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، تو یہ تو پوری کائنات کرتی ہے، ذرا ذرا ان کے فضائل مولا کائنات ہیں، وہ بیان کرتے ہیں. اور شکر اس کی ذات کا کہ ہم کر رہے ہیں، آج ہم ان لوگوں میں سے ہیں، ہمارے دلوں میں وہ نور ہے، وہ روشنی ہے کہ ہم بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ جو ان کے لیے بغض رکھتے ہیں وہ کون ہیں. کیونکہ آج کل کے زمانے میں نا ہم لوگوں نے ایک کرائٹیریا بنا لیا ہے کہ ہم ان کو بھی برا نہیں کہتے اور ہم ان کو بھی برا نہیں کہتے. سو یو ہیو ٹو چوز ون. آپ یہاں پہ دوغلا پن اور منافقت نہیں کر سکتے. سو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو سی کہ جو مولا کے اگینسٹ رہے ہیں، جو آج ہمیں نظر آتے ہیں خارجی اور منافقین، وہ ان کا ایجنڈاز کیا تھے اور ان کے پیچھے جو سوچ تھی وہ کیا تھی. امام علی، میں نے جیسے کہ ذکر کیا، جب آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مولا کی شجاعت بھی یہ ہے اور صبر بھی یہ ہے کہ امام علی ابن ابی طالب جب گھر آتے تھے، اپنی بیگم کے پاس آتے تھے، جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آتے تھے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے. تو بی بی پوچھتی تھی کہ کیا ہوا علی، کیا جب آپ جاتے ہیں مدینے میں لوگوں کے پاس تو کیا لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے؟ تو امام فرماتے تھے سلام کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے. تو یہ وہ مسلمان اور یہ وہ منافقین ہیں جنہوں نے امام کے ساتھ یہ کچھ کیا. اور پھر شجاعت کا عالم یہ ہے کہ کون سی ایسی جنگ ہے اور کون سا ایسا مارکا ہے کہ جس میں ہمارے امام جو ہیں وہ سر فہرست نہیں ہے. ایک تھا جس میں امام نہیں تھے اور وہ تھا جنگ خیبر، اور اس میں رات کو آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد کیا فرماتے ہیں کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو کرار ہوگا، اور وہ ہوگا جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے اللہ کو محبت ہے، جو اللہ کو محبت کرتا ہے، اور وہ میرا محبوب ہے. تو یہ وہ ذات ہے. آپ کوئی بھی نام بنام جتنے بھی آپ مارکے دیکھیں، جتنی بھی جنگیں دیکھیں، اور پھر آقا جب امام آئے ہیں اپنی جب ظاہری خلافت جب ان کو ملی ہے، جب ان کو ملتی ہے تو 3 جنگیں ان پر مسلط کی گئی، جبکہ امام نے اس وقت بہت سا کچھ اور بہت سا ایسا کام تھا جو نامکمل تھا، جو کرنا تھا. تو بہرحال یہ تو بہت سے پیچیدہ گفتگو ہے اور بہت سی ایسی باتیں ہیں. مثال کس طرح سے آپ دیں کہ آج بھی لوگ ان کا ہی نعرہ بلند کر کے ان سے شجاعت کو ڈرائیو کرتے ہیں، ان کو بہادری کو ڈرائیو کرتے ہیں. شاہ مردنا شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار. اور اسی بات پر ابھی